الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ، ذبح کی دلیل جو کہ عبادت کی انواع میں سے ایک قسم ہے، اس کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان صلاتی و نسکی، بے شک کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ومن السنتی، اور سنت سے اس کی دلیل من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اس شخص پہ لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، کسی اور کے نام پہ ذبح کرے۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ ذبح کس کو کہتے ہیں۔ ذبح کہتے ہیں اذهاب الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص۔ اذهاب الروح، کسی چیز کی روح کو ختم کرنا، کسی چیز کی روح کو لے لینا، بإراقة الدم، خون بہا کر، علی وجہ مخصوص، خاص طریقے پر۔ اذهاب الروح بإراقة الدم، خون بہا کر کسی کی روح کو ختم کرنا، خون بہا کر، علی وجہ مخصوص، خاص طریقے پر۔ یہ جو ذبح ہوتا ہے، ذبح کرنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ذبح کرنا، کسی کے لیے خون بہانا، کسی کی روح کو ختم کرنا، کسی کی روح کو ختم کر کے خون بہانا، یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ان وجوہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے ان یقع عبادتا، یہ عبادت واقع ہو۔ آدمی جو ذبح کرے تو یہ بطور عبادت واقع ہو، یعنی بطور عبادت کرے، ذبح کرے آدمی بطور عبادت، جس کے لیے ذبح کر رہا ہے شخص، مقصد اس کی تعظیم کرنا ہو۔ آدمی ذبح کرے بطور عبادت، اور اس سے مقصد جو ہے وہ مذبوح لہو کی تعظیم ہو، یعنی جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصد ہو، کہ ہم اس کی تعظیم ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر مقصد جو ہے ذبح کرنے کا عاجزی بھی ہو، اور پھر تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تقرب ہو، یعنی وہ جس کے لیے اس نے ذبح کیا اس سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ ایک تعظیم، عاجزی اور تقرب، یہ تین مقاصد ہوں۔ کسی کے لیے میں ذبح کروں لیکن مقصد جو ہے میرا کیا ہو، مقصد ہو میرا تعظیم، عاجزی اور تقرب۔ تعظیم کے لیے میں ذبح کرتا ہوں، میں عاجزی کے طور پہ ذبح کرتا ہوں، انکساری کے لیے میں ذبح کرتا ہوں، میں خاکسار ہوں، میں اس کے لیے ذبح کرتا ہوں، اور اسی طرح سے میں اس کی قربت چاہتا ہوں یہ ذبح کر کے، تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ تو یہ قسم جو ہے، یہ طریقہ جو ہے ذبح کرنے کا، کہ تعظیم، عاجزی اور تقرب جس میں شامل ہو، یہ تینوں چیزیں جس میں شامل ہوں
تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیتے ہیں، ہم اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم انجام دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس کی دلیل جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له۔ قل ان صلاتي، بے شک کہ میری نماز، ونسكي اور میری قربانی، ومحياي اور میرا زندہ رہنا، ومماتي اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ بطور عبادت یہ جو ذبح کرتا ہوں میں عبادت کے طور پر، میں جو ذبح کر رہا ہوں جس میں مجھے تعظیم ہے، جس میں مجھے تقرب کا جذبہ ہے، اور جس میں قربت الہی کا جذبہ ہے، اور جس میں عاجزی کا جذبہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ قسم، اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ذبح کرتا ہے مقصد تعظیم ہو، اور مقصد جو ہے وہ عاجزی ہو، اور مقصد جو ہے وہ قربت ہو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کروں گا، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ذبح کی دوسری قسم، یہ پہلی قسم تھی کہ اللہ کے لیے واقع ہو، اور ذبح کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی مہمان کے لیے میں ذبح کرتا ہوں۔ میرے پاس کوئی مہمان آیا، میں اس کے لیے ذبح کرتا ہوں۔ یہاں جو ہے شادی ہے، اور میں شادی کے لیے ولیمہ جو ہے ولیمہ کرتا ہوں، اور ولیمہ میں ذبح کرتا ہوں، تو یا اس قسم کی وہ چیز جو معمول بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس طور پہ واقع ہو کہ میں ولیمہ کے لیے کرتا ہوں یا میں کسی مہمان کے لیے کرتا ہوں، تو یہ معمول بھی ہے، یعنی اس کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جس شخص کو ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الادب، باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب النقطہ، باب الضیافۃ ونحوها۔ تو حدیث ہے یہ متفق علیہ ہے کہ جس شخص کو ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب اگر مہمان کی عزت کرتا ہے شخص، تو عزت کے طور پہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تقریب میں اس کی عزت کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ذبح کرتا ہے، تو یہ جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی خباث نہیں۔ یا اسی طرح سے شخص کی شادی ہے، اور شادی میں وہ کیا ہے؟ ولیمہ کرتا ہے، تو ولیمہ بھی جائز ہے، اور ولیمہ میں ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشات، اولم ولو بشات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع، باب ما جاء فی قوله تعالی فاذا قضیت الصلاۃ، اور اس طرح سے مسلم کتاب النکاح کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو گو کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، یہ ذبح کرنا جائز ہے شادی کے لیے، ولیمہ کے لیے، یا اسی طرح سے مہمان کے استقبال میں، اور یہ جو ہے یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ تیسری قسم ہے ذبح کی، وہ یہ ہے کہ آدمی مزہ لینے کے لیے ذبح کرے یا تجارت کے لیے ذبح کرے۔ وہ ذبح کرتا ہے جانوروں کو، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ بیچتا ہے ذبح کر کے، تو یہ جو ہے مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ درست ہے۔
البتہ اس میں کیا ہے، یہ ذبح جو ہو اللہ کے نام پہ ہو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے آدمی، اور بسم اللہ واللہ اکبر اس پہ کہے، تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ جائز ہے، یہ مباح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تیسری قسم ہے جو ہے جس کو ہم کہیں گے ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، سورۃ یاسین آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا وہ چیز جو ہم نے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن چوپائے، فہم لہا مالکون، تو پیدا تو ہم نے کیے لیکن یہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان حیوانوں کو ان کے تابع بنا دیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو وہ اسی میں جو ہے ان کی سواری بھی ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور وہ اس سے کھاتے بھی ہیں۔ تو جانور کے جو فوائد ہیں ان کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی مثال دی، ہمیں اپنی توحید کو اجاگر کیا کہ عبادت کے لیے میں ہی ہوں، پیدا میں نے کیا، اور ذبح تم کرتے ہو، کھاتے تم ہو، سوار تم ہوتے ہو، اور یہ تمہارے تابع ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے کیا۔ تو اس سے کیا ہے، اس میں جو ہے ثبوت ہے کہ ہم کھانے کے لیے اور تجارت کے لیے حیوانوں کو کیا کر سکتے ہیں، حیوانوں کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے قسمیں ہیں ذبح کرنے کی، یعنی ذبح کی قسمیں، 3 قسمیں بیان کی ہیں، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ جو ہے جائز نہیں، ذبح کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو ذبح جیسے کہ میں نے کہا کہ ذبح کہتے ہیں جو ہے قربان کرنے کو، جو ہے یہ قربانی کو بھی شامل ہے، اور ذبح جو ہے وہ قربانی کی ایک قسم ہے۔ نہر کہتے ہیں چھری کے ذریعے سے یا کسی سامان کے ذریعے سے کچو کا دینا یا کاٹنا جانور کی جو ہے گردن کو، اور یہ نہر کا طریقہ صرف جو ہے اونٹ کے ساتھ جو ہے کرنا ہے، بقیہ جانوروں کے ساتھ ذبح ہوگا، کیونکہ اس کی جو ہے اس کی نہر کو کاٹا جاتا ہے، اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نہر کہتے ہیں، اور بقیہ جانوروں کے بارے میں آتا ہے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی جو گردن میں ہے، اس گردن کے نچلے حصے میں تھوڑی اونچائی ہوتی ہے، اس اونچائی جگہ پر کیا ہے وہاں پر تلوار سے یا چاقو سے جو ہے کیا ہے کاٹا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس تلوار کو، اس چاقو کو گھمایا جاتا ہے اور خون نکلتا ہے، وہ اس سے کیا ہے وہ مر جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر جو ہے ذبح کیا جاتا ہے اسے، تو وہاں پہ جو ہے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اس طرح جیسے گائے اور اس طرح سے بھیڑ بکری وغیرہ کو، تو اس کو جو ہے ذبح جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کو ذبح کہتے ہیں، اور گائے، بھیڑ بکری یا مرغا وغیرہ ان کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے۔ ابن منظور کہتے ہیں النہر الصدر، نہر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے کے نہر میں، سینے میں نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جو سینے کا اوپری والا حصہ ہو، اوپر والا جو حصہ ہے اس کو نہر کہیں گے سینے میں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نہر کہتے ہیں ہار رکھنے کی جگہ، جہاں عورتیں ہار باندھتی ہیں،
ينهره نهرا اصاب نهره، اور اونٹ کی نہر جو ہے، اونٹ کا نہر یہ ہے کہ اس کے منہر میں، یعنی جس جگہ جو اونچائی کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اس کو تلوار مارنا یا وہاں پر چاقو مارنا، اس کو کہیں گے ہم نہر۔ اور خلیل بن احمد فراہیدی کہتے ہیں ذبح کہتے ہیں گلے کا کاٹنا اندر سے، اور ذبح کی جگہ کو کاٹنا، اس کو کہیں گے ہم ذبح کرنا۔ ذبح کرنا اور نہر کرنا یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ ذبح کرنا اور نہر کرنا یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ اس سے مقصد ہے نہر سے اور ذبح سے خون کا بہانا، اور یہ خون جو بہایا جاتا ہے اس کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نام پر خون بہانا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کا تعلق اللہ عز و جل سے ہے۔ اور یہ جو ذبح ہے، ذبح کرنا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری عبادت ہے جو اس تعلق کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں باطنی قلبی عبادت بھی ہوتی ہے، یعنی ذبح جب آدمی کرتا ہے تو اس میں دونوں عبادتیں شامل ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی دل کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور ظاہری ذبح کرنا کسی جانور کا، اس کا خون بہانا۔ اب جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ کھلم کھلا شرک میں واقع ہوا، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ متعلق ہوا، گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے معلق ہوا، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ دو اعتبار سے جو ہے شرک ہو گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذبح کرنا اور خون بہانا جو ہے یہ مقصود ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو صلاۃ کے ساتھ مقرون ہے، صلاۃ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی قربانی کرنا، نہر کرنا، یہ خون بہانا ہے، اور اس سے مقصود جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے یہ نماز کے ساتھ مل کے واقع ہوئی ہے، یعنی نماز جہاں ذکر آیا وہاں قربانی کا بھی ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے اور آپ قربانی کریں، اور فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تو ہر امت کے اندر نماز اور قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کرتی تھی، اور نماز اور قربانی کی جگہ دوسری کوئی چیز جو ہے نہیں کی جاتی تھی، یعنی ان دونوں چیزوں کا تمام ملتوں میں بہت بڑا مقام تھا، جہاں نماز وہاں قربانی۔ اسی لیے اگر کوئی شخص حج تمتع یا حج قران میں قربانی کے بجائے پیسہ دے دے، قربانی کے بجائے وہ زیادہ پیسہ خرچ کرے اور وہ جو ہے کیا کہے میں قربانی سے بچ جاؤں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی قیمت دیں، وہ الگ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں میں کیا کروں، میں قربانی نہیں کروں گا، میں خون نہیں بہاؤں گا، بلکہ میں اس کے بدلے پیسے دوں گا، بہت زیادہ پیسے، تو یہ اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے قربانی ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ میں لاکھوں روپے خرچ کروں گا لیکن قربانی نہیں کروں گا میں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اضحیہ قربانی کرنا اس کا اپنا الگ مقام ہے، اور اسی طرح سے یہ دم تمتع اور جو ہے دم قران جو ہے اس کا بہانا اس کا اپنا الگ جو ہے مقام ہے، اور اس کی جگہ کوئی بھی مال
جو ہے وہ قائم مقام اس کا نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے خون کا بہانا عاجزی کی حد ہے، انکساری کی حد ہے. یعنی خضوع کا بہت ہی زیادہ جو ہے مقام ہے یہ کہ آدمی کیا ہے خون اللہ کے لیے بہائے. کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے خون بہائے، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو معبود کے لیے ذبح کرنا، معبود برحق کے لیے ذبح کرنا، یہ عاجزی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تو مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ دلوں کا تقوی للہ، اور وہ اس کی عبادت کرنا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے. عبودیت میں غائب درجہ کی محبت پائی جاتی ہے، عبودیت کے اندر غائب درجہ کی انکساری پائی جاتی ہے، اور عبودیت کے اندر حد درجہ اخلاص پایا جاتا ہے. یعنی عبودیت ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، غایت المحبہ، غایت الذل اور غایت اخلاص. اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اگر مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو ایسا کرنا جو ہے کیا یہ مباح نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے کافر ہو جاتا ہے. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے یہ کیا ہے، یہ کافر ہوگا. وہ مزید فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے کرنا سب سے بڑا کفر ہے، اور یہ استعانت بغیر اللہ سے بھی بڑا کفر ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ ذبح کرتا ہے کسی اور کے نام پر اور مقصد اس کا ہو تقرب، تو یہ حرام ہے، چاہے وہ اس میں بسم اللہ ہی کیوں نہ کہے. جیسا کہ بعض منافقین اس امت کے کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اولیاء اللہ کے نام پہ اولیاء اللہ سے تقرب چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کواکب کا تقرب چاہتے ہیں ذبح کر کے، اور اسی طرح سے وہ خوشبو وغیرہ لگا کے جو ہے کیا ہے وہ تقرب کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت بیان کی، دلیل دی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس میں وجہ استدلال کیا ہے، یعنی اس نے استدلال انہوں نے کیسے کیا. تو شیخ رحم اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نسکی، اور نسک جو ہے یہ نسک کی جمع ہے. نسک کی کئی تفسیر جو ہے منقول ہے سلف سے رضوان اللہ علیہ اجمعین. بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، بعض کہتے ہیں وہ نہر کرنا ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ نماز میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کریں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہر میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کریں. اور یہاں پر نہر سے مراد جو ہے وہ ہے ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان صلاتی، تو سوال یہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے، اس کا جواب ہے للہ، نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کے لیے. یہ جو لام ہے یہاں پر یہ لام استحقاق ہے، یعنی میری نماز جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے. اسی طرح سے ونسکی یعنی میری قربانی جو میرا ذبح ہے، جو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے. اور اسی طرح سے محیایا، یہاں بھی لام ملک ہے، وہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو
نماز، روزہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے اللہ کا حق ہے. اور اسی طرح سے محیا پوری زندگی کو محیط ہے. اور اسی طرح سے ممات، یہ بھی اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. کیونکہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے اور استحقاق کے لیے آتا ہے. یعنی اس سے مراد لام ملک اور لام استحقاق. اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. پہلی چیز نماز، دوسری چیز نسک، اور تیسری چیز محیا، اور چوتھی چیز ممات. اور ان چاروں چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے للہ رب العالمین فرمایا. نماز، قربانی، محیا اور ممات جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ملکیت ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کی 2 توحیدوں کا ذکر ہے. توحید کی 2 قسموں کا ذکر ہے. توحید الہیہ، ان صلاتی، اور توحید ربوبیہ، ومحیاي ومماتي قل ان صلاتي ونسكي للہ. یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیہ ہے، یعنی الہیت میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور محیاي ومماتي یہ توحید ربوبیت کا بیان ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین میری زندگی کا مالک ہے، میرے مرنے کا مالک ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین میری نماز اور میری قربانی کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی مستحقۃ للہ. یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ومحیاي ومماتی، اور میری جو ہے زندگی اور میرا مرنا ملک للہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کی ملکیت ہے. اور للہ رب العالمین یہ سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ربوبیت کا ذکر فرمایا اور الوہیت کا ذکر فرمایا، اور پھر پھر جو ہے بیان کیا کہ یہ اسلام کی عظیم علامات ہیں، یہ اسلام کی عظیم نشانیاں ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کیا فرمائے؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مأمور بہا ہے. اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو ذبح کرنا جو ہے یہ ظاہری عمل ہے، اور ظاہری طور پر یہ کیا ہے؟ یہ خون کا بہانا ہے. اور جو خون اس نے بہایا مذبوح کے اعضاء میں، وہ سارے کے سارے جو ہے ان میں جو خون جاری کیا اعضاء حیوان میں، وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ یہ خون جاری کیا، اور یہ اس کی زندگی کی نشانی بنی. تو اس لیے یہ خون، یہ جان جو ہے اس کو ختم نہ کیا جائے مگر اسی کے لیے جس نے اسے پیدا کیا، اور اسی کے لیے یہ جان دی جائے جس جان کو اللہ رب العالمین نے اس حیوان کے اعضاء میں جاری کر دیا، زندگی کو جاری کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت اس کے دل میں کئی قسم کی عبودیت جمع ہوتی ہے، کئی قسم کی عبادتیں جمع ہوتی ہیں. بندہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، جب ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے کے دل میں عبادات کی کئی قسمیں جمع ہوتی ہیں. پہلی چیز الذل لربی عز وجل، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، تابع داری اللہ کی. دوسری چیز تعظیم اللہ عز وجل کی، یعنی جو خون بہاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے. تیسری چیز الرجاء، یعنی ذبح کرتے وقت شخص یہ چاہتا ہے کہ الہی میں نے یہ اپنی جو ہے محبوب
جو ہے محبوب ہوتے ہیں، تو ان محبوب ترین چیزوں کو میں نے جو ہے ذبح کیا، اور مجھے امید ہے تیری نعمتوں کی، تیری رحمتوں کی، اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہے وہ ہے برکت کا طلب، برکت کی طلب، کیونکہ اس کو جو ہے ذبح اس لیے کیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری دل کی عبادتیں ہیں، تو جیسا کہ ذبح کرنا ظاہری عمل ہے، اس میں ہاتھ کو حرکت دینی ہے، زبان کو حرکت دینی ہے، ہم زبان کو حرکت دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور ہاتھ کو ہم حرکت دیں گے ہم چھری کو گھما کر۔ تو اسی طرح سے ذبح کرتے وقت دل سے کئی عبادتیں انسان انجام دیتا ہے، یعنی یہ جو ہاتھ کا حرکت دینا، زبان کو حرکت دینا، یہ مزید عبادتیں ہیں۔ گویا کہ یہ جو ذبح کرنے میں کئی عبادتیں جمع ہیں، ذبح کرتا ہے آدمی تو ذبح کرتے ہوئے یہ کئی عبادات جو ہے کیا ہے انجام دیتا ہے یہ شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کسی کو ان چیزوں کا احساس نہ ہو، لیکن احساس ان چیزوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہے، اس سے اس کی توحید جو ہے وہ کیا ہے اجاگر ہوگی، اس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کی تعظیم حاصل ہوگی، اور خصوصاً یہ خون بہانا کہ ایک جاندار چیز کی جان کو چھیننا اس سے اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ کیا ہے، یہ عظیم عبادت ہے، اور یہ بڑی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی کئی قسمیں ہیں ذبح کی، بعض جو ہے وہ کیا ہے وہ جائز ہیں، اور بعض جو ہے وہ مباح ہیں، اور بعض جو ہے وہ حرام ہیں۔ تو گویا کہ عبادات عظیمہ میں سے ذبح کرنا بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ غافل ہیں، دل کو جو ہے اللہ سے متعلق کرنے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں، اللہ سے دل کو استوار کرنے میں جو ہے اس سے غافل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ذبح تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ نہ ان کے جوارح ذبح کے وقت اللہ کے سے متعلق ہوتے ہیں، نہ ان کا دل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے لیے پھر کیسے بنے گی؟ اللہ کے لیے تب بنے گی جب یہ چیزیں ہوں۔ اسی لیے طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ کیا ہے وہ سیکھے، اور ذبح کرتے وقت وہ اس جانور کے تئیں کیا جذبات رکھتا ہو اس کو جانے، تاکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے اس کی عبادت عظیم بنے گی اور اس عبادت کی عظمت ہوگی۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نماز پڑھنا کس کام کا کہ جو نماز کو سمجھتے نہیں، اسی طرح عبادت کا حال ہے، ساری عبادت کا حال کہ جب آدمی عبادت انجام دے تو عبادت کو یہ جان کر انجام دے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہوں، انکساری کرتا ہوں، اور میں یہ عبادت کر کے اپنا مقام اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے بلند کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ اس ذبح کرنے کے اندر زبان کی بھی حرکت ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اس میں دل کا بھی عمل ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کئی اس میں عبادت کی قسمیں ہیں، اور پھر حرکت ہاتھ کو ہلا کر جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں عبودیت کا اظہار ہے۔ یہ سارا واجب ہے کہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائی، کہتے ہیں ومن السنہ، اور سنت سے دلیل لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے۔ اس حدیث کو لانے کی وجہ کیا ہے شیخ رحمہ اللہ کی، کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا، بلکہ اس نے غیر کے لیے ذبح کیا، اور پھر یہ کہ جو ایسا کرے گا وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے
علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے. اور اس میں اس بات کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ ذبح کرنا جو ہے غیر اللہ کے لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے، یہ کبائر میں سے ہے، کیونکہ اس میں لعنت کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہمارا ہے دلیل الذبح اور یہ جو ہے مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلا جو ہوگا وہ دلیل النذر، انشاءاللہ دلیل النذر پہ جو ہے وہ کل بات ہوگی. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.